ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک۔ یعنی اس میں چار نمازیں آ گئیں۔ سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت، وقرآن الفجری، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ، بھی کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے، تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو۔ وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں۔ داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد، تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو۔ چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی، تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا۔ آپ حضرات جم کے بیٹھیں روزانہ پابندی کے ساتھ، تاکہ کم از کم اتنا علم ہو کہ ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے کن بھلائی کی باتوں پہ زیادہ زور دیا ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں ان بھلائیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلی بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں، یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے،
لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے. ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے. تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغا نہیں کیا، اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے. اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں، اس پہ انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا. تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں. تو اصل کرنا کیا چاہیے، وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں. تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں. تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے. اے اللہ کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات دیکھ رہا ہے، تو نہیں ہو رہا پورا، تو میرے رزق میں برکت دے دے. تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا، اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی ہے بھائی اٹھے مانگے میں دوں گا. تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے، رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا. صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں. علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں، عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان. حکم میں چھٹی ہوتی ہے، آپ آفس جاتے ہیں، ہفتے میں 6 دن 1 دن چھٹی کرتے ہیں، درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں، قائد اعظم ڈے آ گیا، علامہ اقبال ڈے آ گیا، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا دن آ گیا، بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے. جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک کے لیے. تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے. نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم. تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے.
پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا. اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز ایک مشکل کام ہے، یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا. نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر. فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں، بیان سنیں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے نا. آپ بھی پرسوں عشاء میں شارٹ تھے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو. سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ بھئی خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا. آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے، تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا. تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا. یہ مائک کی آواز بہت دور کر دیا. تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان. میں عجیب بات بتاؤں، اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج، ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج. وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں. بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن. وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. مصیبتن میں تنوین ہے، تنوین. اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں. خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبتن، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی. کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے. ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے، کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا اللہ کے پاس. جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی وہاں جا کے؟ اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا. آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں. آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہیں، ترقی سے روک رہے ہیں. جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے. یہ حقیقت بیان کر رہا ہے.
تو خیر میں یہ کر رہا تھا جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے، ختم. اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا بھائی، کتنا کیا ہو گیا. وہ طوطا یاد آ رہا ہے کیا ہوا. ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا. اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا. تو اگر کوئی پیسہ آ کے کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے، اس کو بولنا ہے کیا ہوا. ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم، بڈھا ہو جائے گا. ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو. اور مرنے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں. ابھی ٹائم دیکھو ایسا، اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے. تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں. 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل. تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد. ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں. ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہیں، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں. تو اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس. تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں. ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد دیکھو اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا وہ نماز کے بعد ہیں. سب سے پہلے نماز ہے. شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا یہ دوسری بڑی علامت ہے. جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ینفقون فعل مضارع ہے، جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ ینفقون کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو ایمان والوں کی 2 علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ 2 کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی